کیا آپ کے بھائی نے، آپ کے ابو نے، آپ کے والدین نے، آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کو زندگی میں، اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کو کبھی یہ کہا ہے کہ اٹھو اور گاڑی کو دھکا لگاؤ؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور آپ کو لگے گا کہ ہاں زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ ہم لوگ کہیں پہ جا رہے تھے تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، تو میرے بھائی نے اچانک سے کہا کہ ایسے کرو، گاڑی کو دھکا لگاؤ۔ جتنی بھی خواتین تھیں ہمارے ساتھ، میں تھی، میری دوست تھی، تو انہوں نے ایسے بولا تو ہم سب نے حیران ہو کے ان کی طرف دیکھا کہ آخر یہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو مردوں کے برابر حقوق نہیں چاہیے؟ تو ہم نے کہا ہاں ہمیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر جب مرد گاڑی خراب ہوتی ہے اس کو دھکا لگا سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں؟ تو ہم تھوڑا سا شرمندہ ہوئے، تو پھر ہم نے خود ہی سوچا کہ کیا اس کی بات صحیح ہے، یہ جو کہنا چاہ رہا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ تو پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کے برابر حقوق نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بیان کریں، اس کو تفصیل سے بیان کریں کہ آپ کو مردوں کے برابر حقوق کیوں نہیں چاہیے۔ تو میری دوست تھی، اس نے جواب دیا، کہتی کہ میرا جائیداد میں باپ کی طرف سے حصہ ہے، بھائی کی طرف سے حصہ ہے، بیٹے کی طرف سے حصہ ہے، خاوند کی طرف سے حصہ ہے۔ جب میں مردوں کے برابر آ جاؤں گی تو میں ان حقوق سے محروم ہو جاؤں گی۔ میں کسی جگہ جاب کرتی ہوں تو مجھے جاب میں سہولت دی جاتی ہے، برابر کے حقوق میں میرا نقصان زیادہ ہے۔ بینک، اسپتال، مارکیٹ، ہر جگہ لیڈیز فرسٹ کے اصول پر مجھے ریلیف مل جاتا ہے۔ میں ابو سے ملنے جاؤں تو وہ کھڑے ہو کر ملتے ہیں اور بھائی کو بیٹھے بیٹھے ہی سلام کر لیتے ہیں۔ ہم شہر سے باہر کہیں جائیں تو میں نے اور بیٹی نے اپنا ہینڈ بیگ پکڑنا ہوتا ہے، اور بس باقی جتنا بھی سامان ہے وہ یا تو میرا بیٹا اٹھاتا ہے یا ان کے پاپا اٹھاتے ہیں۔ ایک بار راستے میں گاڑی رک گئی تھی تو مجھے اسٹیئرنگ تھما کر بیٹے اور میاں نے بولا کہ ہم دھکا لگاتے ہیں، برابر کے حقوق ہوتے تو مجھے بھی دھکا لگانا پڑتا۔ سبھی بڑے اور بھاری کام خود بخود مردوں پر جا پڑتے ہیں، مجھے کبھی بل ادا کرتے نہیں جانا پڑتا، کبھی پینٹ والے کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑتا، کبھی الیکٹریشین کے ساتھ دماغ کھپانا نہیں پڑتا۔ کمانے کی ذمہ داری کبھی میری نہیں رہی، میاں نے کمانے کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہوتا ہے گھر سے۔ میں کبھی بھی کہہ دوں کہ آج کچھ نہیں پکایا، گرمی لگ رہی ہے یا موڈ نہیں ہے تو بازار سے کھانا آ جاتا ہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہوتی، لیکن ان کو کام سے چھٹی نہیں ملتی۔ ان کے کپڑے، جوتے بنا بتائے کسی کو اٹھا کے دے سکتی ہوں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میاں کی انکم پر مجھے حق حاصل ہے، میری انکم پر صرف میرا حق ہے۔ میرا لباس ان سے مہنگا ہوتا ہے، میرے جوتے کپڑوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار فائدے مجھے حاصل ہیں، میں برابر کے حقوق لے کر گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ اتنی پاگل لگتی ہوں کیا؟ تو اس نے جب یہ جواب دیا تو ہم حیران رہ گئے کہ ہاں واقعی وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں برابر کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ اس طرح سے تو آئی تھنک ہمارے اپنے ساتھ ہم کوئی زیادتی کر لیں، کیونکہ جتنی چیزیں اس نے مینشن کی، جتنی چیزیں اس نے بتائی، شاید زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق مردوں کے برابر ہونا چاہیے، تو پھر جب وہ لائن میں کھڑے ہو کے کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس لائن میں کھڑے کیوں نہیں ہوتے، بلکہ ہم جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے جتنی بڑی لائن ہو، تو وہ ہمیں راستہ دے دیتے ہیں، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے جو چیز لینا چاہ رہے ہیں آپ پہلے لے لیں، ہم بعد میں لے لیں گے۔ تو ہمیں تو کتنے زیادہ سہولیات میسر ہیں، حالانکہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے، ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برابر کے حقوق نہیں ملتے۔ تو اگر ہمیں برابر کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں تو ہمیں تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو کہ مردوں کی ذمہ داری ہیں، جیسے کہ ہم پہ تو یہ فرض ہو جائے گا نا کہ ہم کما کے گھر پہ لے کے آئیں۔
یا ہم پہ یہ فرض ہو جائے گا کہ اگر گاڑی خراب ہوتی ہے تو دھکا بھی ہم ہی لگائیں۔ اگر ہم بس میں سوار ہوتے ہیں تو جتنی بھی سیٹس ہیں، اگر ہمارے لیے سیٹس نہیں ہیں تو ہم بھی مردوں کی طرح کھڑے ہو کے گاڑی میں سفر کریں۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں لاتے ہوئے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نہیں، مرد اور عورت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مختلف ہی رہیں گے۔ کچھ چیزوں میں مرد زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے ماں کا مقام ہے تو وہ ایک عورت کا مقام ہے نا، اس طرح جیسے باپ کا مقام ہے وہ ایک مرد کا مقام ہے۔ تو ان میں میرے خیال سے برابری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ برابری ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارا سکون ہے، اسی میں ہمارے ملک کی ترقی ہے، اسی میں ہمارے معاشرے کی ترقی ہے، اور اسی طرح ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سلجھ پائے گا۔ لیکن یہ چیز کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آئیں ایسے حالات کو سمجھیں، ایسے سچویشن کو سمجھیں جہاں ہمیں خود اس بات کا احساس ہو کہ ہاں ہمارے بھی حقوق ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ہمارے ساتھ، چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے والد ہیں، ہمارے کوئی چچا زاد ہیں، یا ہمارا رشتہ ان سے کوئی بھی ہے، تو ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ہمارے اپنے ہیں۔ تو ہمیں ان کو بھی ویلیو دینی چاہیے، ہمیں ان کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی تحریر کے ساتھ، ایک بہت اچھی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔